بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمام دوستوں کو مہک آف اسلام چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ تمام ناظرین، آج کا ہمارا موضوع شب برات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر ہم اپنے مقصد تخلیق کو دنیاوی مصروفیات اور مادی محبت کی وجہ سے فراموش کر چکے ہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات کی طرف عدم توجہ، عبادات، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ہمارے سینے سے نکلتی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اپنی اصل کھو دینے اور اپنے مقصد کو بھول جانے کا احساس بھی ہمارے اندر موجود نہیں۔ احساس کا خاتمہ اور قدر و قیمت سے لا علمی آہستہ آہستہ انسان کو گمراہی کی طرف مائل کرتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں خاص قیام کا انعقاد احساس کو زندہ رکھنے کا باعث بنتا ہے تاکہ احکامات الہی کو بجا لایا جائے۔ ہم اگر دنیاوی معاملات میں کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر زیادہ فوقیت دیتے ہیں اور ان دنوں کو دھوم دھام سے مناتے ہیں تو اس کے پس پردہ بھی یہی مقاصد کار فرما ہوتے ہیں۔ اگر ہم یوم مزدور، یوم تکبیر اور یوم پاکستان مناتے ہیں تو محض ان کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایام ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں تاکہ ہم اپنے مقاصد کو ہمیشہ ذہن میں زندہ رکھیں۔ بقا اور ترقی کے لیے اپنے کردار کو مزید نکھارنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی دنوں میں سے چند دنوں اور راتوں کو بھی فضیلت دی گئی ہے کہ یہ دن اور راتیں دوسرے دن اور راتوں سے منفرد مقام رکھتے ہیں، کہ یہ دن اور رات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ شب برات بھی ان خاص ایام میں سے ایک رات ہے جس میں احساس ضیاء کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ برات کے معنی ہے نجات، اور شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات تو صرف توبہ ہوتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے گریہ اور آہوزاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد موجودہ گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 شعبان کی رات کو اپنی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو تیسرا حصہ عطا فرما دیا گیا۔ پھر 14ویں رات کو دعا مانگی تو آپ کو 2/3 امت عطا فرمائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو دعا مانگی تو آپ تمام امت میں سے بعض چند نافرمان اشخاص کے آپ کے سپرد کر دی گئی۔ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک اموات لکھی جاتی ہیں، یعنی جس نے مرنا ہوتا ہے ان کے ناموں کی لسٹ تیار کی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اسی طرح صبح کر دو اور روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمانی دنیا پر آ پکارتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے اور میں اس کو شفا دوں، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ شب برات بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگوں کے لیے ایک دستک ہے جو آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیاوی زندگی کے ہتھ کنڈوں میں بری طرح پھنسے ہوتے ہیں۔ یہ رات ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے بلاوا ہے اور اسے منانے کی رات ہے۔ جب کوئی شخص اس رات گڑ گڑا کر اللہ پاک کے ہاں توبہ کرتا ہے تو یہ رات اس کے لیے بہت زیادہ انعام و اکرام لے کر آتی ہے۔ تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس رات میں ہوتا ہے۔ شب برات ہمارے احوال کو بدل دیتی ہے۔ اگر انسان احسن طور پر اس کے لوازمات پورے کرے تو یہ رات گناہوں کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس رات اپنے رب کے حضور ندامت کے آنسو بہائے جائیں
اور گریہ اور آہذاری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، تو اس وقت بدحالی خوشحالی میں اور تنگی آسانی میں بدل دی جاتی ہے۔ شب برات کا دوسرے دن اور راتوں سے موازنہ کیا جائے تو شب برات دوسرے دنوں اور راتوں سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اس طرح کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ کی طرف سے احکامات کی بجا آوری کا صلہ ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ کی طرف سے احکامات کی بجا آوری کا صلہ ہیں۔ اس میں لوگوں کو رمضان المبارک کے روزوں کے عوض عید الفطر کی خوشی عطا ہوتی ہے۔ اگر ہماری روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اے روز ہم اپنے بہت سے عزیز و اقارب اور دوسرے احباب کو کل نفس ذائقۃ الموت کے ارشاد کے مطابق اپنے سے رخصت کرتے ہیں۔ ان کا رخصت ہونا اصل میں ہمارے لیے دعوت کی فکر ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ شب برات دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ایک فکر کا نام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف ایک الارم ہے، حب الہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک دعوت ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اس کے برعکس اس رات کو پٹاخوں اور آتش بازی جیسے کاموں کے نظر کر دیتے ہیں۔ شب برات اللہ کی نافرمانی اور اسلام کے اصولوں سے عاری لوگوں کے خلاف ایک نگارہ ہے۔ اس رات اعمال کی اصلاح کی طرف ترغیب دی جاتی ہے۔ اس رات ملک الموت کے ذمے کچھ کام لگائے جاتے ہیں۔ جن جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے۔ محترم عزیز دوستو، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اگلے سال کون زندہ ہوگا اور کون ہمارے درمیان نہیں ہوگا۔ کس کو پتا کہ کس کا نام لسٹ میں آ جائے۔ اس لیے دیر نہ کریں، اللہ سے گناہوں کی توبہ کریں۔ اس مرتبہ اس رات کو ضائع مت کریں کہ یہ رات دوبارہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس رات کی قدر و قیمت پہچاننے کی اور اس رات کو صحیح معنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔